السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اجاز خان ون ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. پیر طریقت، رہبر شریعت، مذہبی اسکالر محمد عمران نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک عرصے سے دین کے لیے ان کی کچھ خدمات میرے سامنے ہمیشہ آئی ہیں. عالم اسلام کی عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ المشائخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا یہاں پر، اور بہت بڑی بات ہے. اچھا، اگر حضرت کی آپ ماشاءاللہ عمر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اکثر جو بزرگان دین ہیں ان کی داڑھیوں میں سفید بال دیکھیں، اور اللہ پاک نے ان کو جس نعمتوں سے نوازا، اور جس طرح حضرت کے شفقت کے ہاتھ ان کے سر پہ 4 سال پہلے بھی حضرت یہاں پہ آئے تھے ان کے پاس، اور آج بھی الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کی آمد ہے. میں ان کے بارے میں کچھ سوالات ان کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کو یہ جو مقام ہے اللہ پاک نے کیسے عطا کیا اور کتنا عرصہ ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اس چینل کے تھرو بتائیں آپ اس سلسلے کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا جڑے ہوئے؟ الحمدللہ مجھے اس سلسلے میں اپنے شیخ کے ساتھ 20 سال کا عرصہ ہوا. یعنی 2004 میں قبل سب سے پہلی میری ملاقات حضرت یہاں کراچی تشریف لائے تھے، جامعہ عربیہ اسلامیہ اسکاؤٹ کالونی. وہاں 3 روزہ اجتماع تھا، اور میں اس اجتماع پر پہلی دفعہ حاضر ہوا. جب میں نے حضرت کی زیارت کی تو مجھ سے رہا نہ سکا، اور میں نے وہی حضرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا، بیعت کیا. حضرت نے بیعت کیا، اس کے بعد الحمدللہ یہ تسلسل کے ساتھ سفر چلتا رہا. 20 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس سلسلے کی نشر و اشاعت کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. اچھا، ہر انسان میں پسند کی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کی یہ ادا پسند ہے. آپ کو حضرت کی کون سی ادائیں پسند ہیں؟ جب میری پہلی نظر حضرت پہ پڑی کہ الحمدللہ متبع سنت ہے اور شریعت کے پابند ہے، اور آپ کے چہرے پر ایسے ایک نور آیا تھا کہ جس کے بعد مجھے رہا نہ گیا کہ ایک کامل شیخ کے متعلق جو صفات یا نشانیاں علماء نے درج کی ہے، وہ تمام صفات اور خوبیاں حضرت میں نظر آئی، موجود تھی. اس لیے میں نے کہا کہ یہی وہ کامل شخصیت ہے آج کے دور میں کہ میں ان سے تعلق قائم کر لوں. اچھا، ماشاءاللہ جس قسم کے اللہ پاک نے ان کو شہرت دی ہے، یہاں پر کراچی کے اندر بڑے بڑے علماء، اور آپ کے جس سلسلے سے آپ ہیں نقشبندی، اس میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے یا بڑے بڑے اسے آپ کو اکثر وہ ٹائم دیتے، یہ محبتاً ہے؟ کیا معاملات ہیں اس پہ؟ یہ حضرت کی مجھ پر شفقت ہے، میں اس قابل نہیں، میری اوقات سے بڑھ کر مجھ پر شفقت فرماتے ہیں. اور جب بھی میں نے حضرت سے درخواست کی تو حضرت نے جینا لبیک کہا، اور یہاں جینا وقت دیا، تشریف لائیں. آپ اپنے حضرت کے حوالے سے اور اپنے سلسلے کے حوالے سے ہمارے چینل کے تھرو اس دنیا میں جو مگن لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ چونکہ آج قحط الرجال کا زمانہ ہے، آج کی دنیا میں روحانی شخصیات بہت کم ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد جو ہے نا تعلق جوڑیں اور اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. میں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا وہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا ہے کہ جہاں سینکڑوں ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے. میری سوچ اور سروے معلومات کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے بعد اگر سب سے اعلیٰ اور بڑا سلسلہ ہے جس میں کاملین کی تعداد بہت زیادہ ہے، مشائخ کی تعداد زیادہ ہے، باعمل لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ یقیناً الحمدللہ میرے شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا سلسلہ ہے، جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. 20 ممالک میں حضرت کا فیض جاری و ساری ہے. میں عالم اسلام کے تمام غیور مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس سلسلے میں جڑ جائیں اور حضرت سے تعلق قائم فرما لیں.
اچھا، جس طرح تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں سالوں سال، کراچی کا اجتماع، لاہور کا اجتماع، آپ لوگوں کا بھی اس طرح نقش بندی کا اجتماع ہوتا ہے؟ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت کے خلفاء پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا ہفتہ یا 10 دن خالی نہیں جاتے جس میں ہمارے حضرت سفر نہ فرمائے بیرون ممالک میں، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی مصر، کبھی لبنان، کبھی شام، مختلف ممالک میں حضرت کے دورے رہتے ہیں، اور ایسے ملکوں کے بھی حضرت نے دورے فرمائے کہ جہاں ایک دن رات اور ایک دن جو ہے نا روشنی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے آخری کونا، کہ اس کے بعد وہاں لکھا گیا کہ یہ دنیا کا آخری کونے، اس سے آگے کچھ نہیں، حضرت الحمدللہ وہاں بھی گئے اور روحانی اجتماعات قائم فرمائے، اور یقیناً حضرت اور ان کے صاحبزادگان، اللہ نے اس خاندان سے بہت بڑا کام لیا ہے، بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اجتماعات قائم ہوتے ہیں۔ اس بار بھی پاکستان کے اندر اجتماع ہونے والا ہے؟ الحمدللہ ابھی پچھلے مہینے اکتوبر کی 27، 28، 29 تاریخ کو 3 روزہ اجتماع ہوا جو حضرت کی خانقاہ جامع معہد الفقیر الاسلامی میں منعقد ہوا۔ وہ ہمارے سلسلے کا سب سے یعنی بڑا اجتماع تھا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی لوگوں کی، اور تقریباً دنیا کے 20 ممالک سے لوگ اس اجتماع میں شرکت فرمائی تھی۔ پاکستان کے بڑے بڑے جید اکابر، علماء، اتقیاء، دانشور، مشائخ، وکلاء، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اس اجتماع میں موجود تھے۔ حضرت مجھے یہ بتائیں، یہ جو آج انشاءاللہ جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ نے حضرت کو دعوت دی، اس میں تعداد کتنی ہوگی؟ ایک دوسرا، آپ نے اس میں کن کن علماؤں کو دعوت دی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو تھوڑی سی پتہ چل جائے، وضاحت ہو جائے؟ یقیناً اس میں ہمارے حضرت عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اس آج کے اجتماع کے مہمان خصوصی ہیں، اور ان سے قبل حضرت کے صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور ان سے قبل یعنی فوراً نماز مغرب کے بعد جو یہاں بیان فرمائیں گے وہ مفتی اعظم پاکستان کے جانشین، عظیم دینی درسگاہ کے نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب، وہ آج یہاں تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر کے جتنے بڑے مدارس ہیں یا چھوٹے مدارس ہیں، تمام مدارس میں اس عاجز نے حاضری لگائی، اور وہاں کے جتنے بھی شیوخ الحدیث علماء ہیں، سب کو اس اجتماع میں یہاں جوڑا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے تعداد کی بات کی، پچھلی دفعہ جب حضرت تشریف لائے تھے تو اس وقت یقیناً 5 سے 6 ہزار لوگ اس اجتماع میں موجود تھے۔ اس دفعہ ہم نے تقریباً مسجد کے تینوں چھتوں پر اور مسجد کے اطراف میں اور باہر سین میں اور اس طرف کمپاؤنڈ میں ہم نے اسکرینوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ یقیناً یعنی ہم نے 8 سے 10 ہزار مجمع کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ جتنے بھی مجمع آئیں گے انشاءاللہ وہ آج کے اجتماع میں پرسکون ماحول میں جڑیں گے۔ شکریہ مولانا صاحب وقت دینے کے لیے۔ اللہ کرے جس نیت اور خلوص سے یہ اللہ کی دین کا کام کر رہے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں تو میں بھی لگا ہوا ہوں، میرے کیمرہ مین سے لے کے ہم سب لگے ہوئے ہیں، یہ بہت سعادت والے لوگ ہیں، یہ اس لیے میں ان کو زیادہ درجہ دیتا ہوں، یا آپ اور میرے بچوں کو وہ رستہ دکھاتے جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، چاہے جتنی بھی عمر ہم گزار لیں، ہم نے مر جانا ہے، اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم بعض جو میں نعوذ باللہ میں کسی پارٹی کا نام، کسی اس کا نام نہیں لوں گا، خدا را علماء کی قدر کرو یار۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جمعیت کی کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ بریلویوں کی کرو یا اس کی کرو اس کی کرو، علماؤں کی قدر کرو۔ خدا را اپنی زبان سے امام مسجد سے لے کر مؤذن تک اپنی زبان کو روک لو۔ میں نے بڑی مسجدوں میں بڑے اختلافات اور بڑی چیزیں دیکھی، میرا بڑا دل دکھتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اپنی نماز پڑھیں، اگر امام کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ کمال کی بات، میں اس پر ایک پروگرام کروں گا، میں ان سے انشاءاللہ وہ وقت لوں گا، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ بھی بڑے مسائل ہیں مسجدوں کے، بڑے مسجدوں میں پاکستان میں کراچی کے اندر مسئلے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ بس میں دیکھنے والوں کو کہوں گا اس پروگرام کو مس نہ کریں۔ یہ میرے لیے نہیں کہ پروگرام میرا چینل سے ہے یا یہ عمران صاحب، اس میں جو حضرت آنے والے ان کے جو اللہ کے دین کی بات ہے وہ آپ کی زندگی شاید بدل سکتا ہے، اور
میں ان کے لیے دعاؤں اور آپ سے حضرت میری درخواست ہے میرے لیے خصوصی دعا کریں، میرے کیمرے مین کے لیے اور میرے گھر کے لیے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں ان سے فیض اٹھائیں، ان جیسے لوگوں کی قدر کریں، اللہ آپ کی قدر کرے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز کو دکھانا ہمارا اصلاح ہے، تنقید مقصد کے لیے ہوتی ہے، اصلاح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔